السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیو سٹوری جس کا نام ہے تجھ سنگ میری بہار۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ قطار میں بنے گھروں میں سے تیسرا گھر تھا، جس کے لان میں بنی کیاریاں گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجی ہوئی تھیں۔ لان کی طرف کھلتی ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آئیں وہاں جھانک کر دیکھتے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں ہاں پتہ ہے ایسے چھپ کر باتیں سننا بری بات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہم ایک کہانی میں ہیں اور ادھر ہم خاموش کاری ہیں۔ چلیں اندر چلتے ہیں۔ ماموں جان آپ فکر مت کریں، ہم شادی سے 2-3 دن پہلے ہی آ جائیں گے، ابھی تو پورا 1 مہینہ ہی پڑا ہے۔ یہ بات کہنے والے سامنے صوفے پر سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھے منموہی سی صورت والی ہاتھ میں پکڑے شادی کا کارڈ کو دیکھتی مسز ہارون یعنی کہ ماروی ہیں، اور دوسرے صوفے پر بیٹھے مسکرا کر کسی بات کا جواب دیتے مصروف ہیں ہارون احمد۔ ہارون کے اکلوتے ماموں احمر کی بیٹی کی شادی تھی، جو کہ ہارون کو بہنوں کی ہی طرح بہت عزیز ہے۔ اس کے لیے انوائٹ کرنے آئے ہوئے تھے۔ احمر ماموں ان سے باتیں کرتے کرتے ان دونوں کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ پریشان ہیں، لیکن پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اور ان دونوں کو شادی میں جلدی شرکت کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ہارون آپ کو ماموں کچھ پریشان نہیں لگے؟ ماروی نے کب سے دماغ میں کھٹکتا سوال پوچھ ہی لیا۔ ہاں ماروی، مجھے بھی ایسا ہی لگا، پر شاید یہ ہمنا کی شادی کے لیے ایک باپ کو جیسی پریشانی ہوتی ہے ویسی ہی فطری پریشانی ہی ہو، اس نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ یہ بات چھوڑیں، آپ بتائیں مجھے شاپنگ پر لے کر کب جائیں گے؟ میرا بس چلے تو کبھی شاپنگ پر نہ ہی لے کر جاؤں تمہیں اپنے ساتھ، لیکن مجبوری ہے، آخر بیوی ہو میری۔ اس نے چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ مجبوری تو آپ کی نہیں میری ہے، باقی لڑکیوں کی ساس نندیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہیں، 1000 باتیں کر لیا کرتی ہیں انسان ان سے، لیکن ادھر میرے پاس ساس ہے کے طور پر، نند کے طور پر بھی شوہر ہی ہے، اس نے بھی جواب بن کر دیا۔ باقی لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ میری ساس نند نہیں ہے، روک ٹوک نہیں کرتا کوئی، اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور ایک تم ہو، اور اگر تمہیں اتنی ہی محسوس ہوتی ہے کمی تو ان کی تو بتاؤ، تمہارے سسرال کی کمی میں پوری کر دوں گا۔ ہارون نے ہنستے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ کیسے کریں گے کمی پوری؟ اس نے پوچھا۔ روز کھانے میں نقص نکال دیا کروں گا، تمہیں 2-3 تانے مار دیا کروں گا، اس نے بہت آرام سے ہنستے ہوئے بتایا۔ مہربانی آپ کی، لیکن آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل بات کی طرف آئیں، مجھے 1-2 دن شاپنگ پر لے جا رہے ہیں آپ، بس ڈیٹ ڈن کر دیا ہوگا، اس سے تنگ کہاں۔ اوکے مسز، جیسا آپ کہیں، آپ کا یہ شوہر حاضر ہے، اور ایسا کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور وہاں بیٹھی شاپنگ کے لسٹ بنانے لگ گئی۔ ہارون اور ماروی کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ ہارون کہنے کے مطابق ماروی کی طرف سے ارینج اور میری طرف سے لو میرج ہے ہماری۔ ماروی مائکے میں بھرا پر خاندان چھوڑ کر آئی تھی، اور ادھر ہارون ٹھہرا ہر لحاظ سے اکلوتا۔ فیملی کے نام پر بس ایک ماموں احمر ہی تھے، جس سے ملنا جلنا بھی سالوں بعد ہوتا تھا، کیونکہ وہ پنجاب کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اور ادھر ہارون کے جاب اسلام آباد میں تھی۔ ماروی تو جا بھی وہاں پہلی مرتبہ ہی رہی تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی۔ آج کل وہ اسی سلسلے میں شاپنگ کرتی پھر رہی تھی، اور ہارون کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور اس سے پوچھ کر سب کے لیے گفٹس لے رہی تھی۔ مامی کے لیے یہ والا سوٹ کیسا رہے گا؟ ہمنا کے لیے تو 2-3 جوڑے ضرور لینے چاہیے، آخر اس کی شادی ہے۔ بسمہ بھابھی کے لیے کیا لوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ایک جگہ رک کر وہ پریشانی سے 2 سوٹ دیکھنے لگ گئی۔ اب ان میں سے کون سا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، دونوں ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ یار کوئی بھی لے لو، اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ اور آگے ہی ایک دوسرے سے دوسرے
शॉप पर जा जाकर तंग आया हुआ था, इसलिए बेजारी से बोला, ऐसे कैसे कोई भी ले लूं, पहली बार जा रही हूँ वहाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ना चाहिए ना मेरा इन सब पर। इसने दोबारा दोनों सूटों को अच्छी तरह से मुआयना करते हुए कहा। मारवी, क्या हो गया है तुम्हें? इम्प्रेशन इन सब चीज़ों से नहीं, इंसान के अपने अखलाक से अच्छा पड़ता है। मुझे पहले बता होता तुम इसी वजह से इतना हलकान हो रही हो तो तुम्हें मैं इन सब के लिए कुछ लेने नहीं देता। इसलिए इसे ये कहते हुए दोनों सूट में से एक की तरफ इशारा करके शॉप कीपर को कैसे पैक करने को कहा। चलें जी, जग गया मेरे शौहर के अंदर का लेक्चर। इसने खुद कलामी के अंदाज में कहा जैसे हारून ने अच्छी तरह सुन लिया था, लेकिन वो सिर्फ घूर रहा था। मारवी, क्या तुम वाकई ये सब शॉपिंग के पीछे इसलिए परेशान हो रही हो क्योंकि तुम्हें अपने इम्प्रेशन की फिक्र है? वो दोनों डिनर के बाद अब ड्रेस की एक रेलिंग के पास अपना अपना चाय का मग पकड़े खड़े थे। ये वक्त इनका फरागत का होता था जब वो एक दूसरे के सारे दिन की रूटीन सुनते थे और किसी को कोई मसला वगैरह पर दरपेश होता था तो वो ये डिस्कस भी हो जाता था। जब हारून ने उससे पूछा इस बात की एकदम सर हंसी और फिर कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा उस वजह से परेशान हूँ कि गांव के लोग हैं, पता नहीं कैसे होंगे, उनके पसंद नापसंद कैसी होगी, और मैं तो जा भी पहली बार रही हूँ, और आपको तो पता है मुझे पहली मर्तबा किसी जगह जाने में और नए लोगों से मिलने में थोड़ी घबराहट होती है, बेशक बाद में चाहे कितना ही घुल मिल जाऊँ इनमें। घबराने वाली कोई बात नहीं है यार, बहुत सादा से लोग हैं सब, तुम्हें यकीनन अच्छे लगेंगे। वहाँ जाकर इसलिए अपना चाय का मग ख़त्म करके वहाँ रेलिंग पर रखते हुए कहा, अच्छा वैसे इमेजिन करें कि अगर हम गांव में रहते होते, एक किचन से मकान में, कच्चे से मकान में, और आप खेतों में काम करने जाते होते रोज़, और मैं आपके लिए खाना लेकर जाती वहाँ कितना मज़ा आता ना। और दूर कहीं किसी रेडियो से ये गाना नशर हो रहा होता, टाइली दे तले बेहाके हाँ बहके तेरे प्यार दे गलियां। वैसे ये टाइली का दरख्त होता था कैसा है। अपनी बात पूरी करके वो खुद ही सारा मंजर सोच कर हंसने लगी। जैसा भी होता है तुम इसे इमेजिन करने वाली बीमारी बंद कर दो। रोज़ मुझको कुछ ना कुछ बनाया हुआ होता है, कभी हॉलीवुड की कोई एक्शन मूवी देखकर उसका हीरो, तो कभी कोई नॉवेल पढ़कर उसमें से चुनकर बुरा सा रोल मुझ पर फिट किया होता है। इसने उसके सर पर हल्की सी चिप लगाते हुए कहा, जबकि इसकी ये और पटांगी बातें सुनकर महसूस और वो होता था कि बताना नहीं था कि ये अलग बात थी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको मैं हर वक्त याद रखती हूँ, उल्टा आप मुझे मना कर रहे हैं, नाशुक्रे कहीं के। इसने चाय के दोनों मग रेलिंग से उठाते हुए सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मुंह बना कर कहा और चली गई। और हारून ने हंसते हुए चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा और उसकी बातें नए सिरे से दोबारा सोचकर हंसने लगा। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन ट्रेन ने टाइम पर पहुंचा दिया था इनको गांव। ट्रेन से आने का आइडिया भी मारवी का था, लेकिन अब जैसे ही ट्रेन रुकी और उसने कदम बाहर रखा तो इसे ऐसा ही लग रहा था जैसे पूरी ज़मीन अभी भी हल्के हल्के झटके मार रही है। स्टेशन पर मामू उनको लेने आ गए थे। जब वो गांव मामू की हवेली पहुंचे तो इधर अलग सुकूत का माहौल था। सिर्फ हमना उनके इस्तकबाल के घर के दाखिली दरवाजे पर खड़ी मिली, क्योंकि वो शादी से हफ्ते पहले आ गए थे। इस वजह से अभी शादी वाले घर के वो मखसूस गहमागहमी मुनफरिद थी। हमना दोनों से बहुत अच्छे से मिली और तभी मामी भी आ गई। आते ही मारवी को खुद से लिपट कर बालाएं ली और डाली, पर जिस पर वो घबरा गई। हारून सफरी बैग लेकर एक साइड पर रखने चला गया था। कैसी हो बहू, तुम्हारी शादी पर ही के देखा था तुम्हें, अब तो बिल्कुल भी वैसी ही हो। बिल्कुल नहीं बदली, उन्होंने उसकी बलाएं लेने का काम ख़त्म करते हुए पूछा। जी मामी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
کیا بتاؤں بیٹا، اس عمر میں انسان جیسا ہوتا ہے ویسی ہی ہوں میں بھی، اوپر سے بیٹی کی شادی، 1000 کام، اور سب سے بڑا مسئلہ تو آپ اب کیا ادھر ہی کھڑے ہو کے باتیں کرنی ہے؟ اس سے ساری باتیں بیڈ میں گودی دوگی بیٹھی بہو کو۔ اس سے پہلے کہ مامی اپنی بات پوری کرتی، ماموں نے ٹوک دیا۔ ماروی نے نوٹ کیا کہ مامی فوراً بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہوتی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ہال کمرے میں بیٹھے تھے۔ جب ان سے پوچھا، مامی بسما بھابھی کہاں ہے؟ جس پر مامی نے بے سختہ کہا تھا، ہوگی اپنے کمرے میں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا تو اس نے کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ اب اس بات پر وہ کیا کہتی سوائے چپ رہنے کے؟ تم دونوں امی کی باتوں کو سیریس نہ لو، یہ ساس بہو کے تانے بازی تو چلتی ہی رہتی ہے، شاہ نواز بھائی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر بات بدل دی اور ہارون سے اس کی جاب کے بارے میں پوچھنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد بسما بھابھی آئیں اور بہت اچھے سے ملی، جس پر وہاں بیٹھی زیادہ بولنے کی شوقین مامی خاموش ہو گئی تھی۔ بسما بھابھی بھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھی پھر چلی گئی۔ چاند جو ہمنا نے چھوٹا تھا، اس سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی ابھی، چونکہ وہ شام کو وہاں پہنچے تھے تو کھانا وغیرہ کھا کر آرام کرنے چلے گئے۔ اگلی صبح اس نے ہارون کو اٹھانے کی بہت کوشش کی کہ اس کے ساتھ چھت پر طلوع ہوتا ہوا سورج دیکھنے جائے، لیکن ہارون دوسری طرف کروٹ لے کر دوبارہ سو گیا۔ پھر جب دن کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو ماروی تب بھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر صحن میں آیا۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا، جس کا نقشہ باقی حویلی سے مختلف تھا۔ باقی ساری حویلی جدید طریقے سے آراستہ تھی، لیکن صحن کی زمین کچی تھی۔ سرخ اینٹوں پر ابھی پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، جس پر مامی کی پالتو دیسی مرغیاں ادھر سے ادھر گھومتی نظر آ رہی تھیں۔ بسما بھابھی اور ہمنا کچن کی کھڑکی سے کام کرتی نظر آ رہی تھی اور ماروی مامی کے پاس بیٹھی ان کو چاٹی میں سے مکھن نکالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ان سے کچھ فاصلے پر بیڑی پر بیٹھ کر سیڑھیوں سے جہاں ماموں بیٹھے زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے میں مصروف تھے جا کر بیٹھ گیا۔ مامی، ویسے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں ہے میرا۔ ہارون نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے مامی کو مخاطب کیا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو بیٹا؟ مجھے کیوں نہیں ہوگا تمہارا خیال؟ مامی مکھن برتن میں نکالنے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ اگر آپ کو میرا خیال ہوتا تو آپ تو اب اپنی دیسی مرغیوں میں سے ایک میرے لیے قربان کر چکی ہوتی۔ ماروی اس کا یہ ناٹک اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بیٹا، یہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ تمہاری مامی اپنی ان لاڈلی مرغیوں کو قربان کریں گی، اور یہ ان کی اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ماموں نے بھی ہنستے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ اچھا، پھر میں تو اسلام آباد سے یہ سوچ کر خوشی خوشی آیا تھا کہ وہاں مامی کے ہاتھ کی بنی دیسی مرغی کھاؤں گا، پر ہائے رے میری قسمت! اس نے چہرے پر مزید مظلومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ چل اب زیادہ ڈرامے مت کر، بنا کر دیتی ہوں دیسی مرغی تمہیں، مامی نے کام ختم کر کے ہاتھ دھو کر اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا اور ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی، اور ماروی اٹھ کر ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماموں، یہ مامی اور بسما بھابھی میں بات چیت نہیں ہوتی کیا؟ کوئی بات ہے؟ وہ جب آئی تھی یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، وہی ساس بہو کی پرانی انبن، ماموں نے سرسری بات سا بتایا۔ لیکن یہ معمولی بن تو نہیں لگتی، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ہی لا تعلق ہو جاتی ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم زیادہ مت سوچو بیٹا۔ اب ان پر ہارون کے اشارے کرنے پر کہ چپ رہو، اس نے مزید بات کرنے سے گریز کیا اور کچن میں کام کرتی بھابھی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگ گئی۔ امید ہے آپ کو یہ فرسٹ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔